والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں. 110 نمبر کی ایک آیت ہے اور 104 نمبر کی ایک آیت ہے. تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. بھلائی کا حکم کرتے رہتے ہو تم اور برائی سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر پہلے سے کتاب پائے ہوئے لوگ بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بھی یہ بہتر ہوتا. اور ان میں کچھ لوگ ایمان والے ہیں اور اکثر لوگ حکم کے مطابق چلنا نہیں چاہتے. ایسے لوگ تم کو معمولی ستانے کے سوا اور کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو اچھے کاموں کی طرف بلاتی رہے، بھلائیوں کا حکم دیتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں تفرقہ پیدا کر دیا اور کھلی نشانیاں آنے کے باوجود اختلاف میں پڑ گئے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. ان دو آیتوں کی روشنی میں امت مسلمہ کو ایک کتاب والی امت ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید دی گئی کتاب ہم کو، تو ہم اللہ کی امانت اپنے پاس لیے ہوئے لوگ ہیں. یعنی اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے قرآن مجید کی شکل میں. تو ایسی امت اور ایسے گروہ کا جن کو اللہ نے اپنی ہدایات اور رہنمائی پر مشتمل کتاب امانت کے طور پر دی ہے، ان کا چاہے وہ کسی زمین کے کسی خطے میں رہتے ہوں، زمانے کے کسی بھی وقت میں رہتے ہوں، ان کا بیہیویئر اور ان کا کردار اور ان کا رول کیا ہونا چاہیے، وہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. دیکھیے، ادھر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، آسام سے لے کے گجرات تک، یہ جو پورا ملک پھیلا ہوا اتنے بڑے رقبے پر، اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا احاطہ، اس ملک میں مسلمان بھی ایک تعداد اور حیثیت میں رہتے ہیں. اس ملک میں اب ہم جس
نقطے پر آ کر ابھی فی الحال پہنچے ہیں، ملک کے جن حالات پر ابھی ہم آ کر رکے ہوئے ہیں، جو حالات ملک میں بن رہے ہیں، اس پر یہ جتنا میں نے بتایا تمام جگہوں پر اس پر بات ہو رہی ہے۔ کہیں حالات کا ذمہ دار سیاسی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں کی ان کی اندرونی اور انٹرنل جو پرابلم اور مسائل ہے ان کو بتایا جا رہا ہے، کہیں پر بالکل بے حسی چھائی ہوئی ہے، یعنی کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اپنا کاروبار، اپنا دکان مکان، اپنے بیوی بچے، بس باقی کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ملک میں ایسا بھی ایک طبقہ ہے۔ تو یہ سب کے درمیان میں اگر مجموعی طور پر کہا جائے کہ یہ موجودہ دور سے جو امت گزر رہی ہے، اگر ایک جملے میں پوری امت، خاص طور پر مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں، عام طور پہ عام انسانوں کے بارے میں بھی آئی ہے، لیکن عام خاص مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کا انٹلیکچوئل طبقہ ہو، دینی طبقہ ہو، تاجر طبقہ ہو، پڑھنے پڑھانے والا طبقہ ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، عورتیں ہوں، ایکس وائی زیڈ جتنے بھی، یعنی مسلمان امت کے جتنے بھی طبقے، اگر مجموعی طور پر اگر کہا جائے تو یہ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں اس کو ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے، وہ ہے مایوسی کی کیفیت سے گزر رہا ہے، ڈپریشن، نا امیدی، پست ہمتی۔ میجورٹی آف دا مسلم کمیونٹی ڈپریشن کا شکار ہے ایز اے کمیونٹی۔ کیا کریں گے ہم، کیا ہوگا ہمارا، آنے والے دن کیسے ہوں گے؟ تو ان حالات میں صحابہ کا کیا رویہ تھا، اس پر کچھ باتیں تو ہم نے پچھلے جمعہ رکھی تھی۔ آج کے خطبہ جمعے میں ہمیں حالات کا رونا روئے بغیر، مستقبل کی فکر کیے بغیر، حال میں، پریزنٹ میں کیا وہ کام کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں اسباب کے درجے میں مستقبل میں ہم اس ملک کے احسان کرنے والے گروپ میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، اس ملک پر احسان کرنے والے ان کچھ کاموں پر ہم کو آج غور فکر کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، قرآن مجید ہمارا امام ہونا چاہیے، یہ فرسٹ پوائنٹ۔ اس کے پیچھے چل کر پوری انسانی تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک گواہ ہے کہ قرآن کے پیچھے چل کر نہ کوئی فرد ناکام اور ذلیل ہوا، نہ کوئی قوم ناکام اور ذلیل ہوئی اس کتاب کے پیچھے چل کر۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہم کو قرآن مجید کو اپنا امام بنانا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہیں۔ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ظاہر بات ہے اس کے اول مخاطب وہ تو صحابہ کرام تھے، کنتم خیر امت، یہ کنتم جو ضمیر ہے مخاطب کی اور جمع کی ضمیر ہے، تم بہترین لوگ ہو، کریم آف دا سوسائٹی،
کریم آف دا ہیومن سوسائٹی. یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یا اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو خبر ہے، اطلاع ہے، یعنی یو آر کریم آف دا ہیومن سوسائٹی. تم انسانی سماج کے بہترین لوگ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے. تو ہمیں اصل یہ سوچنا چاہیے، اچھا یہ جو کہا ہے کہ تم پوری انسانی برادری کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک جملہ فرمایا کیونکہ تم لوگوں کے لیے نکالے گا، تو بہرحال انسانی سماج میں سب سے بہترین لوگ ہو تم. تو کیا یہ فخریہ جملہ ہے؟ ہاں برابر. وی آر سم تھنگ، ہم کچھ لوگ ہیں، اسی لیے تو اللہ نے ہماری تعریف کی قرآن مجید میں. تو یہ جو جملہ ہے کہ تم بہترین لوگ ہو، یہ کیا فخریہ جملہ ہے؟ ہم کو فخر کرنے کے لیے، پوری دنیا کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے ہے. جیسے ملک میں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ایک کاسٹزم کا ایک سسٹم ہے. ایک اپر کلاس، اس کے بعد تھوڑا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ایک دم لوور کلاس. ہم جان بوجھ کے نام نہیں لے رہے ہیں اس کا. وہ لوگ پیر سے پیدا کیے گئے، کوئی پیٹ سے پیدا کیا گیا، کوئی سر سے پیدا کیا گیا، کوئی کیا کہتے ہیں جسم کے نچلے حصے سے پیدا کیا گیا. جو بالکل نچلے حصے سے پیدا کیے گئے ان کا کام بالکل گھٹیا کام. یہاں کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، ہم کیا کہتے ہیں اس کو، ورن ویوستھا جو بولتے ہیں نا اس کو، ذات پات کا نظام. میں آج ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اور وہ تمام لوگوں سے جب ہم نے آپس میں بیٹھ کر بھی جب یہاں پر کبھی کبھی چرچا کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں سر برابر ہے. ہم نے ان سے کہا مسلمان، اگر مسلمان کون، مسلمان کون، تو اس کی ایک ویکھیا ہے، اس کی ایک تعریف ہے. اسلام کے ان احکام کو ماننے والا مسلمان، انکار کرنے والا اسلام سے باہر، چاہے وہ اسلام کے بھیس میں ہو. عیسائی کون، ان کے کچھ عقیدہ کفارہ ہے، بپتسمہ ہے، فلاں ہے، وہ عیسائی. یہودی وہ ایک دھرم. ہندو کون ہے؟ ہندو کون؟ ایک خدا کو ماننے والا وہ بھی ہندو، 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والا وہ بھی ہندو، 3 خداؤں کو ماننے والا وہ بھی ہندو. حد کی بات یہ ہے خدا کا انکار کرنے والا بھی ہندو. تو ڈیفینیشن کیا ہے کہ کون ہے ہندو، کس کو کہیں گے؟ تو کہا کہ ذات پات کے نظام پر وشواس رکھنے والا ہندو، جو اس کا انکار کرنے والا وہ نان ہندو. ہاں بات تو صحیح ہے، کیونکہ پوری بنیاد اسی پر ہے، پوری بنیاد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانی برادری میں مسلمانوں کو، مومن کو جو کہا نا کہ تم بہتر ہو، یہ فخریہ جملہ نہیں ہے، اصل میں یہ ذمہ داری کا جملہ ہے. ذمہ داری یعنی تمہارے اوپر ذمہ داری اتنی بڑی ڈالی گئی ہے کہ اگر وہ ذمہ داری کو اگر تم ادا کرتے ہو اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ، وی آر دا کریم آف دا ہیومن سوسائٹی، پھر اس کے بعد آپ انسانی سماج کے بہترین فرد ہو. ورنہ اگر تم نے وہ ذمہ داری جو تم کو آسمانی رب کی طرف سے دی گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے دی گئی ہے، اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا جملہ بھی فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. تو پھر تمہارے سے زیادہ گھٹیا لوگ بھی کوئی نہیں، تمہارے سے زیادہ گھٹیا کوئی مخلوق بھی نہیں ہے پھر دنیا میں. اگر تم اپنے مقصد سے ہٹ گئے اور مقصد کے ساتھ جی رہے ہو، پھر تم سے بڑھ کر، تم سے بہتر کوئی گروہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومن اور مسلمان کو جو سب سے بہتر گروہ کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ کہنا ہے.
नंबर 1, उखरिजत लिन्नास, तुम्हारे काम करने का मैदान तमाम इंसानियत है, यानी तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल ग्रोथ बनना चाहिए, फायदा पहुंचाने वाला गिरोह बनना चाहिए तुम्हें। मैंने कहा ना अभी कि हमको क्या वो काम करने चाहिए कि हम आने वाले दिनों में मुल्क के तमाम इंसानों के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी भेदभाव के, इस मुल्क के रहने वाले इंसानों के लिए अपने आप को फायदा मंद साबित करें। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इस पर गौर फिक्र करने की बात है। कता नजर इससे कि रूल में कौन आएगा कौन गिरेगा, किसको गवर्नमेंट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, वो बाजू में। हम इस मुल्क के लिए फायदा मंद गिरोह कैसे बन सकते हैं। आप देख रहे हैं हालात इतने नागुफ्ताबे होने के बावजूद हर जगह मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों से बदजन करने वाले माहौल के खिलाफ आप देख रहे हैं 51 बच्चों ने यूपीएससी एग्जाम में अपना लोहा मनवाया है। ये पॉजिटिविटी है, ये शर में खैर को ढूंढने का मामला है। ये हालात इतने नागुफ्ताबे होने के बावजूद हम अपने आप को कह रहे हैं हम इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, हम तालीमी मामले में पसमानदा हैं, हम सियासी मामले में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इतनी कमजोरी होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं कि अभी भी तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है, बशर्ते कि तुम प्रॉब्लम के माहौल में, मसाइल के मैदान में मौके को तलाश कर उनको इस्तेमाल करने की सलाहियत और दिमाग पैदा करो। रोना धोना छोड़ो, अपनी सलाहियतें उन मैदानों में लगाओ जहां पर सलाहियत लगाने के बाद तुम आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एहसान करने वाला गिरोह साबित हो सकते हो। वो सबसे पहला मैदान है अखलाक और किरदार का। यह है प्रैक्टिकल बात जो मैं कह रहा हूं, अखलाक और किरदार। लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब वो क्या कहते हैं तजाद था वहां पे। एक तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि ये जादूगर है, नौजुबिल्लाह, ये पागल है, नौजुबिल्लाह, ये मफाद परस्त है, एक तरफ ये कहते थे, और दूसरी तरफ कहते थे सादिक और अमीन भी यही बंदा है। अगर सच्चा और अमानतदार अगर बंदा अगर पूरे अरब में अगर खड़ा किया जाए तो वो मोहम्मद के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग के लिए सफा पहाड़ी पे आप खड़े हुए तो आपने पहला एक जुमला फरमाया था, मा रायुकुम अन्नी, ऐ मक्का के वो लोगों जिन्होंने मेरी 40 साल मेरी जिंदगी देखी है, मेरा बचपन देखा, मेरी जवानी देखी, मेरा बैचलर पीरियड देखा, मेरी गैर शादीशुदा जिंदगी देखी, मेरी मैरिड लाइफ देखी, मेरी शादीशुदा जिंदगी देखी, मेरे कारोबार की लाइफ देखी तुमने। मैंने खदीजा का सामान लेकर के यमन और शाम का सफर किया, कारोबार किए मैंने अबू तालिब की चचा की बकरियां चराई। मेरी जिंदगी के 40 साल तुम्हारे सामने है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे बताइए। इंडियन मुस्लिम, हिंदुस्तानी मुसलमान क्या किसी इलाके में ठहर के ये बोल सकता है कि ऐ मेरे इलाके के गैर मुस्लिम भाइयों, क्या ख्याल है तुम्हारा मेरे बारे में, कैसा हूँ मैं, कैरेक्टर के हिसाब से मैं कैसा हूँ? है हम लोग इस पोजीशन में, एक अच्छे से अच्छा आलिम भी, माफ कीजिएगा मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमसे बड़े जो उलमा हैं वो किरदार वाले, हम जैसे 4 किताबें पढ़कर अपने आप को आलिम कहलाने वाला मेरे जैसा बंदा क्या इस पोजीशन में है कि वो अपने मोहल्ले में खड़े होकर गैर मुस्लिम आबादी में ये कहे कि आपके बारे में, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है, मेरे किरदार कैसे, कैरेक्टर कैसा है मेरा? नहीं पूछ सकते। क्यों? हमारे किरदार है ही नहीं वैसे।
ہمارے اخلاق ہیں ہی نہیں ویسے. ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 9 کلومیٹر پتھر کھا کے نہ ایک پتھر واپس پھینکا نہ ایک گالی کا جواب دیا. ہمارے بارے میں ایک بندہ کچھ جملہ کہتا ہے تو 10 لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے. شولاپور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ملک کی بات کر رہا ہوں میں. وہ کہنے والوں کو کہنے دیجیے. کہنے والے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کہنے والے ہیں، اور آپ ثابت کیجئے کہ ہم کہنے والے نہیں، ہم کام کرنے والے لوگ ہیں. ہم انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں. آپ یہ ثابت کیجئے. جواب دے کر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بھی زوالی جمع خرچ کرنے والے لوگ ہیں. کردار پیش کر، اخلاق، کردار. کیسا کردار؟ دیکھیے عربی کا ایک مقولہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت، رسپیکٹ، احترام اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی اس کا احترام کرے. دشمن بھی. تو ہم تو دشمن مانتے نہیں ہیں، لیکن عام لوگوں نے جن کو دشمن کے بھیس میں کھڑا کیا ہے، یعنی نہ اللہ کو ماننے والے، نہ رسول کو ماننے والے، نہ قرآن پر ایمان رکھنے والے، ایسے لوگ جب کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ وزن ہے. فادر آف دا نیشن پورے انڈیا میں، پورے بھارت میں جن کو راشٹر پتا کہا جاتا ہے، پہلی جب گورننس بن رہی تھی، گورنمنٹ بن رہی تھی، کچھ ذمہ دار لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے کہا دیکھو اگر تم لمبی مدت تک اگر رول میں رہنا چاہتے ہو، تم لمبی مدت تک اگر راج کرنا چاہتے ہو، تو میرا اپنا پرسنل مشورہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کے طرز پر رول اور گورننس چلاؤ. کیوں؟ یہ واحد 2 لوگ ہیں پوری انسانی تاریخ میں جنہوں نے بادشاہت میں فقیری کر کے بتائی ہے. دوسرے الفاظ میں غریبی اور فقیری میں گورننس کیسی چلائی جاتی ہے. یہ 2 لوگ اس کے اداہرن ہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس ملک کا جن کو راشٹر پتا کہا جاتا ہے، فادر آف دا نیشن کہا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات ہے ابو بکر و عمر کو صحابی اور خلیفہ ماننے والوں کو ان کی زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں، جانتے ہی نہیں ہو کون ابو بکر کون عمر. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا، حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ان کے بارے میں مجھے یہ جو کام کرتے ہیں ان کی گورننس کیسی، ان کے اخلاق اور کردار کیسے. ایک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہم نے، پورے طائف کے سفر میں ایک جملہ آپ نے واپس نہیں کیا، اور ہم انتظار میں ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی بولے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، بولے کہ کھڑے ہو جائیں. کچھ لوگ بولتے بھی ہم ان کو رکھے والے اس کے لیے بولے کہ کوئی بولے تو اس کے خلاف کھڑے. نہیں، یہ کام نہیں ہے. سمجھ لیجئے ملک کے حالات میں بہت اہم پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کا سمجھ لیجئے کیا ہے. ہم اس ملک کے لیے، اس ملک کے ہر فرد کے لیے ہم کو فائدہ مند انسان بننا ہے. یہ جو رول ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ گورننس ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ قدموں میں پھینک دیں گے آپ کے، لیکن آپ اپنے آپ کو اخلاق کے بلند مقام پر اصل میں کھڑا کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ایک مدینے کے بالکل کنارے پر ایک گڑیا رہتی ہے، وہاں پہ اپاہی جو ہے وہ فجر کے بعد ایک بار جا کر دیکھا حضرت عمر نے تو سارا کام کیا ہوا ہے، صاف صفائی کی ہوئی ہے، سب کچھ ہے. کیا ہوا؟ بولے ایک بندہ آگے کر کے چلا گیا. ایسا کون بندہ ہے؟ معلوم نہیں ہے کون ہے، میں اندھی ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے. کپڑے بھی صاف کر گیا، میرے جھاڑو جھٹکار بھی کر کے گیا، مجھے کھانا پکا کے کھلا کے گیا، پانی بھر کے گیا، سب کچھ کر کے گیا. تو فجر کے فوراً بعد آ گئے، آج بھی کر کے گیا. فجر سے پہلے آ گئے، آج بھی کر کے گیا. تہجد کے وقت آ گئے، ابھی بھی کر کے گیا. رات کے آخری پہر شروع ہونے سے پہلے، ہمارے دور میں 2:30-3 بجے
چھپ کر کے ٹھہر کے حضرت عمر کون ہے یہ بندہ، اس کو دیکھنا ہے کون ہے. جب جا کر کے جب دیکھ رہے تو اندر تو گئے ہوئے تھے، یہ باہر آتے ہوئے دیکھو چادر اوڑھ کے لوگ. جیسے باہر نکلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے سے کھڑے تھے، جا کر کے فوراً چادر ڈالی، کون ہے بتاؤ کون ہے تم. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں نے جواب سنا، عمر میں ہوں ابو بکر خلیفۃ المسلمین. رات کو 4 بجے ایک بڑھیا، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اس کا کیا تعلق ہے قرآن سے، نبی سے، اسلام سے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ اپاہج ہے. اس کی خدمت اس کے گھر پر جا کر رات کے اندھیرے میں لوگوں کی نگاہ سے چھپ کر کرنا، یہ اسلامی اخلاق کی بنیاد ہے، نمونہ ہے. ہم تو چند ساڑیاں دے کر کے اس کو فلیش کر لیتے، نیوز 18 پر ڈال دیتے، کیا ہے فلاں صاحب نے اتنی بیوہ عورتوں کو ساڑیاں دے دی. یہ اخلاق نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ ریاکاری ہے. اور ریاکاری کا ایک عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تحمل اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 کا اخلاق. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سارے واقعات، وہ بندہ آیا رات صبح میں، رات کے وقت گزرتا، دیکھا کہ ایک ٹینٹ ڈالا ہوا ہے، رات کو پیٹرولنگ کر رہے ہیں. میں نے ہمارے کئی سارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھیوں سے کہا یہ جو آپ نائٹ پیٹرولنگ کرتے ہیں اس کی شروعات کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے کچھ چیزیں بتائی. میں نے کہا کہ ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حضرت عمر نے جو رات کا گشت شروع کیا تھا، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اسی کو اپڈیٹ کرتے 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 یہاں تک پہنچایا گیا ہے. باقی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ عمر خلیفۃ المسلمین ثانی رات کے وقت پیٹرولنگ کیا کرتے تھے. آپ تو دیکھا وہاں پہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے جو کل نہیں تھا، اور باہر ایک آدمی ٹہل رہا ہے، آگے پیچھے کر رہا ہے. کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے؟ تو مجھے فلاں جگہ جانا ہے، رات میں بیوی کو جو ہے درد ذہ ہو رہا ہے، پیدائش ڈلیوری کا درد ہو رہا ہے، لیبر پین ہو رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ یہاں ٹینٹ ڈالا ہو اور میرا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں یہاں پہ، اور پریشان ہوں میں، آپ کو ہماری گھر والے کی پیدائش اور ڈلیوری کا وقت ہے، کیا کروں؟ یہ کون سن رہا ہے؟ اس وقت کے 24 لاکھ مربع میل کا بادشاہ سن رہا ہے. خلیفہ امیر المومنین فوراً گھر پر آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا چلو اللہ نے تمہارے لیے جنت حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کیا. اس کو کہتے ہیں اخلاق اور کردار. لوگوں نے حضرت عمر کو اور حضرت ابو بکر کو اور عثمان کو، علی رضی اللہ عنہ کو، یہ خلافت راشدہ کو آئیڈیل گورننس اسلام کے نہ ماننے والوں نے جو بتایا ہے اس کے یہ کچھ پہلو ہے. اصل میں ہم صرف ان کے نام پہ، معاف کیجئے گا، ناچنے والے اور فخر کرنے والے ہیں، ان کے اخلاق اپنے اندر ایڈاپٹ کرنے والے نہیں ہم. اس لیے ہماری ذلت اور رسوائی کی یہ گت اور یہ حالت بنی ہوئی ہے. گئے جا کر اور اس سے کچھ کہا نہیں، کچھ سامان کچھ کپڑا وغیرہ لے کر کے اندر بھیجا اور اس کے ساتھ ٹہلنے لگے. بات چلتے چلتے اندر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گھر والی نے کہا امیر المومنین اپنے بھائی سے کہیے کہ اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا ہے. وہ کام اٹھا. یہ بندہ جس کی بیوی اندر خیمے میں آیا کا کام کر رہی ہے، ڈلیوری کی صفائی ستھرائی اور ڈلیوری کروا رہی ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے. یہ تو 24 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے میرے ساتھ، امیر المومنین نہیں ہے. ہمارا اندر اس طرح کی خدمت کا جذبہ؟ غیروں کی کیا خدمت کریں گے ہم؟ ہماری اولاد ہماری والدین کی خدمت نہیں کر رہی. ہمارے بھائی اپنے بھائی کی کیا کہتے ہیں تجارت اچھی دیکھتے ہوئے ان کو حسد ہو رہا ہے. سگا بھائی سگے بھائی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. بیوی شوہر کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر بیوی کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم باہر ملک میں لوگوں کی خدمت کریں گے، لیکن یاد رکھیے جب تک یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عزت کے فیصلے نہیں ہوں گے. ہم کیا سمجھتے ہیں اتنے ایم پی لا کر کے ہم عزت والے بن جائیں گے، اتنے آمدار بنا کر کے ہم یہ بن جائیں گے؟ ہم کوئی کھاتا اپنے لیے لے کر کے، کوئی قلمدان مسلمانوں کے فیور میں لے کے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں.
یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ہم انسانیت کے لیے اپنے آپ کو فائدہ مند ثابت کریں. اس کی پہلی بنیاد اپنے کیریکٹر اور اپنے اخلاق سے اپنے آپ کو ثابت کر دیں. بہت سارے لوگوں نے کل ایک بات بتا رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب نے سوال کیا, بولے یہ جو چل رہا ہے نا ابھی, یعنی آپ کو بولیں گے تو یہاں بھی وہی بات ہو جائے گی, پورے زیادہ بچے والوں کے درمیان میں تقسیم کرو, جو جملہ چل رہا ہے. تو ایک صاحب نے کہا مسلمان زیادہ بچے ہوتے ہیں. اب اس میں پولیٹیکل جو باتیں چل رہی ہو تو آپ نے سب سنا. بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. بولے اس پر کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. یہ بات تو ضرور ہے کہ تم اپنی کمیونٹی, مسلم کمیونٹی کو زیادہ بڑھاؤ تاکہ میں تمہاری بڑی تعداد پر قیامت کے دن فخر کر سکوں. تو یہ زیادہ تعداد بناؤ کیا کر کے؟ تلوار کی دھار پہ لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ, تلوار کی نوک پر لوگوں کو اسلام قبول کرواؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے اپنے اخلاق ایسے بناؤ جس طرح مکے میں کافروں کو کفر پر رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر. وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. اصل میں تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کو ہماری تعداد بڑھانی ہے, گھٹانی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے تعداد پر نہیں ہوتے ہیں, اللہ کے فیصلے صفات پر ہوتے ہیں, کردار پر ہوتے ہیں. اللہ کے فیصلے تعداد پہ نہیں ہوتے ہیں. اخلاق بنانی چاہیے. دوسرا کام ہم کو اس ملک میں جو کرنا ہے وہ تعلیم کے میدان میں کنسنٹریشن کرنا چاہیے. تعلیم کا میدان, میں نے یہ کہا نا, یہ 51 بچے وہ ہیں, آپ لکھ لیجئے. میں نے کئی لوگوں سے فون پہ بات کی ہے, آپ اللہ کی سرچ کیجئے. اس میں 90% بچے وہ ہیں جن کے لیے کسی نے کوئی کاؤنسلنگ نہیں کی, کوئی تربیت نہیں کی, کوئی انتظام نہیں کیا. انہوں نے اپنی تڑپ اور طلب کی بنیاد پر وہ مقام حاصل کیا ہے. امت کا کوئی لینا دینا, امت کی توجہ نہیں ہے اس طرف. امت کو لڑنے بھیڑنے سے فرصت نہیں ہے, امت کو شکوے شکایت کرنے سے فرصت نہیں ہے, امت کو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے ہی فرصت نہیں ہے. تعلیم کے میدان میں کیا کریں گے ہم لوگ کا؟ 90% وہ بچے ہیں یہ جن کے پیچھے امت کا کوئی بیک اپ نہیں ہے, نہ فائنینشیل بیک اپ ہے, نہ مورل بیک اپ ہے, نہ کسی طرح کا کوئی بیک اپ نہیں ہے ان کے پیچھے. وہ اپنی طرف اور اپنی طلب اور اپنی محنت پر اللہ نے ان کو وہاں تک پہنچایا. کیا بہتر ہوگا کہ ہم کمیونٹی بیس پر ان کو مورل سپورٹ بھی پرووائڈ کریں, ان کے لیے فائنینشیل سپورٹ بھی پرووائڈ کریں, تمام اختلافات اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے. ہمارا پرائمری ایجوکیشن مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے ساتھی ابھی بتا رہے تھے, قاضی صاحب کے ساتھ میں بیٹھے تھے اور کچھ علماء تھے, ہم لوگ ان سے مانگ رہے ہیں ہم کو سینٹرل یونیورسٹی چاہیے, ہم کو لا کالج چاہیے, ہم کو MBBS کالج چاہیے. ابھی جو باتیں چل رہی ہیں پولیٹیکل, جن لوگوں سے مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے ہم نے پرائمری ایجوکیشن کو کون سے لیول پر لا کر رکھا ہے؟ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی بات کی. لینگویجز میں ہمارے بچے کیا اچھی اردو بول سکتے ہیں؟ معاف کیجیے گا تھوڑا سا اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو. کیا ہمارے بچے اچھی فلوئنسی کے ساتھ مراٹھی بات کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے انگریزی میں اپنا ہم سیلف بتا سکتے ہیں, اپنا سیلف انٹروڈکشن دے سکتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ عربی کی زبان تو وہ تو دینی زبان ہو گئی, یہ تو اس سے اوپر کا درجہ ہو گیا. جس زبان کا ہم کو روزانہ سابقہ پڑھنے والا ہے, جو بریچ کا حیثیت رکھتی ہے. ہم گورنمنٹ آفیسز میں جاتے ہیں, وہ سیدھا یہ بولتے ہیں کائے تمچا کائے کام ہے, کائے پرکرن ہے, انا. اس کو سامنے والے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا بول رہا ہے بندہ. یہ ایسی نسل ہم نکال رہے ہیں, اپاہج نسل نکال رہے ہیں ہم لوگ, اور دوش دے رہے ہیں کہ وہ فلاں کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو مضبوط کیجئے نا پہلے. اور یہ وہ دنیا ہے, یہ 51 لوگوں کا پاس ہونا یہ اس بات کا انڈیکیشن اور دلیل ہے کہ اس ملک میں ہو سکتا ہے تعصب ہوگا, وہ 2 نمبر پر ہے. اصل یہ ہے ہماری غفلت اور کوتاہی ہے. اصل میں اگر ہماری طاقت اگر ہے, ہم نے پریپریشن کروایا اپنے بچوں کو, تو تمام تر تعصبات کے باوجود بھی اس ملک میں آج بھی دوسری قوموں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی ایکول اپورچونٹی موجود ہے, مواقع موجود ہے. لیکن ہم کنسنٹریشن کر کے کام کریں نا. اصل میں
تعلیم پر کام نہیں ہو رہا ہے ہمارا. اور آخری چیز کر کے بات ختم کر رہا ہوں میں. ہم کو آئسولیٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم کو اپنا ایک الگ خیمہ نہیں بنانا چاہیے. ہم کو لوگوں سے بات کرنا چاہیے. آج ہمارے ایک ساتھی ہم کو بتا رہے تھے کہ وہ سامنے والے جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے مولانا ان کے ساتھ بھی اپنے کو بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. بالکل بات کریں گے. کچھ لوگوں نے فون پر بات کی مجھ سے کہ صاحب ٹینچرشپ پر بولوں گیا فون ٹینلا پن بولوں گیا. میں پھر ٹھیک ہے بات کریں گے, ان سے بھی بات کریں گے ہم لوگ. آئسولیٹ ہونا ملک میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بات ہے. سمجھ لیجیے بات کو. آئسولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان بس, باقی ہم نہ کسی سے ملیں گے, کسی سے ڈائلاگ نہیں کریں گے, کسی سے کوئی گفتگو نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. یہ اس ملک کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ گھاتک بات ہے. اگر ہم نے اس کو اگر آج نہ سمجھا تو آئندہ ہم بہت زیادہ نقصان کے لیے ہم کو تیار رہنا پڑے گا. اور اس کی واضح مثالیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 48 بادشاہوں کو خط لکھا. کیا وہ سارے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے؟ کیا سب لوگ اسلام کے فیور کے لوگ تھے؟ ایک کسرا بادشاہ نے تو خط پھاڑ کے پھینک دیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائلاگ کیا ان سے. میں شروع سے تقریباً پچھلے سال سے ایک بات بولتا آ رہا ہوں, ہم کو مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کی ضرورت ہے. آپ مسلمان, میں نے پچھلے ایک مرتبہ کہا یہاں پہ کچھ پروگرام تھا, ارے بھائی میں مسلمان ہوں اور یہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں, تو ان کا احترام کرنے کے لیے کیا اسلام مجھے روکتا ہے, کیا ابھارتا ہے مجھے. فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. ایک کی پیروی کیجئے اور ہر ایک کا ریسپیکٹ کیجئے. کیا پرابلم ہے اس میں؟ ہم مانیں گے اسلام کو, ہم اتباع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم پیروی کریں گے قرآن مجید کی, ہم عمل کریں گے دین اسلام پر, لیکن تمام مذاہب کے ماننے والوں کا احترام کریں گے. کیا پرابلم ہے اس میں؟ کس عقیدے کے خلاف بات ہے یہ؟ اسلام کے کس رکن کے خلاف بات ہے یہ؟ کسی کے خلاف بات نہیں. ایسے ہی کون سا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کیجئے؟ اس وقت تک آپ مذہبی نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ سامنے والے مذہب کو ٹکا ٹپنی کے ساتھ میں اس کے اوپر جو ہے آبجیکشن نہ لیں. کون سا مذہب کہہ رہا ہے؟ ایک ہی مذہب نہیں کہہ رہا ہے. تو پھر بیٹھ کیوں نہیں رہے ہیں آپس میں ساتھ میں؟ ہم نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں پورے ملک میں, وہ بیٹھ کے بات کریں. بھائی مسلمانوں سے آپ کو دقت کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا دقت ہے آپ کو؟ اور ہم بتاتے ہیں کہ آپ سے ہم کو کیا دقت ہے, بیٹھ کے بات کریں. لیکن ہو ہی نہیں رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہر ایک کو اپنی دکان محفوظ رکھنا ہے اصل میں, ہر ایک کو اپنا ووٹ بینک محفوظ رکھنا ہے اصل میں, ہر ایک کو اپنے گروہ کو سامنے رکھ کر کے کام کرنا ہے, بیٹھ کر بات کرنا. سمجھ لیجیے یہ قرآن مجید کا آرڈر ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا اہل الکتاب, اے نبی آپ یہ اہل کتاب سے کہیے. کون اہل کتاب؟ عجیب بات ہے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا اہل کتاب میں یہود ہے اور عیسائی ہے. یہود کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے علل اعلان کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ. مومنوں کے سب سے سخت اگر کوئی دشمن ہے تو وہ یہود ہے. ایک طرف یہ بات کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان والوں, یہ اہل کتاب سے کہو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اے اہل کتاب ایک ایسے کامن ایجنڈے کے اوپر جو تم میں اور ہم میں برابر ہے. ہیومن رسپیکٹ یہ کامن ایجنڈا ہے, ہیومن ویلفیئر کامن ایجنڈا ہے, پبلک ویلفیئر کامن ایجنڈا ہے, ایجوکیشن سیکٹر کامن ایجنڈا ہے. انسان کا احترام ہونا چاہیے بغیر اس کے مذہب اور ذات اور سماج کو دیکھے ہوئے, کامن ایجنڈا ہے. تعلیمی معاملے میں ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے, کامن ایجنڈا ہے. اس ملک میں برابری لانا چاہیے, عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے, کامن ایجنڈا ہے. چلو اس پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آواز ہی نہیں نکل رہی, آواز ہی نہیں آ رہی. اور جو آواز لگا رہے ہیں معاف کیجیے گا ان کو سامنے والوں کا ایجنٹ بتایا جا رہا ہے, یہ فلاں کے ایجنٹ ہے, یہ ان کی بات کر رہے ہیں. قرآن کی بات ہے یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھو, ڈائلاگ کرو
اور اس میں اگر بات پازیٹیو ہو جائے تو بغیر تکرار کے، بغیر خون خرابے کے، بغیر ایک دوسرے کے دل آزاری کے تم انسانی بنیادوں پر کام کرنے کے قابل اور لائق بنو گے۔ اور اگر نہ ہو جائے، وہ تیار نہ ہو، تو پھر تم اپنا راستہ اختیار کرو، وہ اپنا راستہ اختیار کریں گے، اور پھر فطرت اور نیچر لا کے اعتبار سے اللہ نے جس کے حق میں کامیابی رکھی ہوگی اس کو کامیابی ملے گی، جس کو ناکامی رکھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ناکامی کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اخلاق، تعلیم اور ڈائلاگ، یہ تین وہ کام ہے جو انڈین مسلم کو آج سے لے کر مسجد لیول پر، محلہ لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، اسٹیٹ لیول پر، ملک لیول پر اس کے لیے ایجنڈا بنا کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کام کیا انشاءاللہ ہم نے، میں آپ سے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر اس پر کام کیا ہم نے، اگر ایک بھی ایم پی مسلمانوں کی خیر خواہی رکھنے والا نہیں آیا، تب بھی لکھ لیجئے اس بات کو، انشاءاللہ آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کریں گے آپ۔ اور اگر یہ تین کام اگر آپ نے اگر نہیں کیے، اور اگر 50% میجورٹی سیاسی اداروں میں، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے اسمبلی ہو، چاہے ایڈمنسٹریشن ہو، اگر وہ مسلمانوں کے ہت میں کام کرنے والے اور مسلمان اگر ہو جائے، اور یہ تین کام اگر مسلمانوں نے اگر نہیں کیے، تو بھی ہم ایک ذلیل اور رسوا قوم کی حیثیت سے ہی جینے پر مجبور رہیں گے۔ ہم کو دینے والا گروپ بننا ہے، لینے والا نہیں۔ یہ جو آرکشن کی وغیرہ کی جو بات کر رہے ہیں، مسلم امت کی حیثیت سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہیے ہم کو، ہم دیں گے آپ کو، بولو کیا چاہیے آپ کو۔ ہم اپنے اداروں میں، آپ ادارے بنائیے، ان اداروں کو کیسے صحیح طور پہ چلانا ہے فائنینشیل ہم سپورٹ کرتے، چلیے گورنمنٹ اسکول کو آپ اپڈیٹ کر دیجئے، وہاں کوئی ضرورت تو ہم دیں گے آپ کو، بولیے آفر کیجیے آپ۔ کل ایک صاحب نے بتایا، ایک بہت زیادہ فرقہ پرست آدمی کو، ایک زمانے میں فرقہ پرست تھے وہ، آج تھوڑے سے سیکولر ہو گئے، تو ایک شہر کے، 2 شہر کے مسلمانوں نے مل کر اس بندے کو 100 کروڑ روپے کی مدد کی۔ ریسنٹ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، کتنے کی؟ 100 کروڑ روپیہ اس کو دیا کہ آپ یہ ہمارا پیسہ لیجئے، الیکشن لڑیے اور ہمارے لیے کچھ کام کیجئے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ کام کیا، وہ 100 کروڑ روپیے آپ بیٹھ کر اپنا ترتیب بنا کر کے ملک کو فائدہ پہنچانے والے پروگرام آپ بنائیے نا، حکومت آپ کے دروازے پر آئے گی، لکھ لیجئے اس بات کو۔ وہاں جانے کی، ان کو بولنے کی، یہ لوگ آئیں گے، وہ لوگ کریں گے، یہ دور ختم۔ وقت زیادہ ہو گیا میرا، معافی چاہتا ہوں میں، لیکن یہ وہ کرنے کے کام ہیں جو ہم کو ہمارے سمجھدار، مالی اعتبار سے مضبوط جو احباب ہیں، ہمارے میں پڑھے لکھے جو بچے نوجوان ہیں، ان لوگوں کو ذرا سنجیدگی سے بیٹھ کر مورالٹی، ایجوکیشن اور انٹرفیتھ ڈائلاگ، یہ 3 وہ کام ہیں، اگر ہم اس پر مضبوطی سے، چاہے چھوٹی ہی شروعات کیوں نہ ہو، اگر اس پر اگر ہم کام کرنا اگر شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے 10 سال کا اگر منیمم اگر پروگرام آپ بنائیں، انشاءاللہ 5 سال کے اندر ہماری تصویر کیسی بنتی ہے پورے ملک میں دیکھیے۔ اللہ کرے آپ کو مجھے قرآنی اس رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے، ان باتوں پر عمل کر کر ملک و ملت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔